अस्सलाम वालेकुम। आज हम रीड करेंगे रमज़ इश्क नॉवल जो कि नूर आसिफ की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोबाइल वो स्क्रीन पर मारकर तोड़ चुका था, वरना इसके गार्ड्स और वहाब मलिक लोकेशन ट्रेस करते इस तक पहुंच जाते। वो लोग होटल से अभी काफ़ी दूर थे। आसपास घना जंगल और ऊंचे नीचे पहाड़ थे। यहाँ आसपास कोई घर, कोई होटल भी नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक चुकी थी। यहाँ तक कि गाड़ी का हीटर भी ऑन नहीं हो रहा था। यहाँ सड़क के बीचों बीच रुकना कतईन सेफ नहीं था। जरा ने अंधेरी तारीक कहर बरसाती रात में इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। इसकी नजरें घने जंगल और पहाड़ों से होती गाड़ी में बैठी अबरिश पर जा ठहरी थी। वो चाहते हुए भी अब इसे नज़रअंदाज नहीं कर सका था। वो भीगे लिबास में इसकी जैकेट खुद पर लपेटे बुरी तरह कपकपा रही थी। इसके गुलाबी लब अब नीले पड़ रहे थे। जरान लब भेज कर रह गया था। जरान ने गहरा सांस भरते अपने लेफ्ट साइड पर नजरें दौड़ाई, जहां घना जंगल था। रात इस घने जंगल में गुजारने के अलावा इसके पास इस वक्त कोई रास्ता ना था। गाड़ी की तरफ बढ़ते जरान ने अबरिश की तरफ का दरवाज़ा खोला। बर्फीली हवा अबरिश के कांपते सर्द वजूद से टकराई तो वो झरझरी लेकर रह गई। वो मजीद खुद में सिमटी थी। बाहर आओ। जरान इस पर बिना कोई तरहम खाए शफाक लहजे में बोला। अबरीश इसकी सर्द आंखों को एक नज़र देखते अपनी भीगी आंखें रगड़ते जल्दी से गाड़ी से उतरी। इस टाइम वो मरने को भी कहता वो मर जाती। मुकाबिल के ऐसे सर्द रवैये से इसकी हमेशा जान जाती थी। अभी कुछ देर पहले जो हुआ, वो खुद को बहुत बेबस लाचार महसूस कर रही थी। बर्फीली हवाओं के थपेड़ों ने अबरिश का इस्तकबाल किया तो वो कांपते हुए जरान की मजबूत बाहों में समा गई। जरान, मम मैं मर जाऊंगी। अबरिश इसके सीने में मुंह छुपाए कपकपाते लबों से बोली तो जरान ने ना चाहते हुए भी इसके गिर्द अपनी बाहों का घेरा मजबूत कर गया था। अबरीश, यहाँ सेफ नहीं है। गाड़ी में हीटर भी ऑन नहीं है। ऐसे में तुम यहाँ ज्यादा देर ठहर नहीं सकोगी। जरा ने अपने लहजे के सर्दपन पर काबू पाते बज़ाहिर नर्म लहजे में कहा। अबरीश की हालत देखते ना चाहते हुए भी इसे अपने गुस्से पर काबू पाना पड़ा था। तंदो तेज भांबर जलते इसके अंदर दहकती हुई आग भड़काए हुए थे। जरान की नर्म आवाज़ सुनते इसने बेयकीनी से इसके सीने से सर उठाए इसे देखा था। इसकी ब्राउन आंखों में देखते वो इसके सीने में समाये फूट फूट कर रोती थी। जरान इसे यूं रोता देखकर गहरा सांस भरकर रह गया था। अबरिश का रोना इसके मुश्तिल असाबों को मजीद भड़का गया था। इसे बिल्कुल इस पर तरस नहीं आ रहा था। जो आज इसने किया था वह कतियन मुआफ़ी के लायक हरगिज ना था, मगर वो जानता था इस वक्त इसे जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी। वो इससे भी बेतहाशा डरी हुई थी। जरा ने गहरा सांस भरते इसे खुद से अलहदा किया। चलो यहाँ से। वो इसका हाथ पकड़े आगे की जानिब बढ़ा। इसके आहिनी हाथ की गिरफ्त में सख्ती महसूस करते अबरिश की सिसकियों में इजाफा हुआ था। वो घसीटती हुई थरथरती कांपती इसके साथ आगे बढ़ते जा रही थी। जरान इसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत करता अपने भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था कि वो यकदम ठोकर लगने से बुरी तरह लड़खड़ाई थी। सस की आवाज़ के साथ वो ज़मीन पर सिसकते हुए दो जानों होकर बैठती चली गई। जरान इसके सिसकने पर ना चाहते हुए वो भी पीछे मुड़कर दिखने पर मजबूर हुआ था। चांद की हल्की जर्द रोशनी में वो इस वक्त तरहम खाने के काबिल लग रही थी। नंगे पाँव, माथे पर जख्म का निशान, बुरी तरह कपकपाता वजूद, सर्दी से नीले पड़ते होंठ, पाँव के अंगूठे से निकलता खून। वो ठंडी जमीन पर दोजानों बैठती सिसक रही थी। जरान ने पंजों के बल बैठते इसके अंगूठे को देखा जो बुरी तरह जख्मी हुआ था। वो ये देखता गहरा सांस भरकर रह गया था। जरान, मम मैं मर जाऊंगी। मम मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अबरिश बामुश्किल सिसकते हुए बोली। जरान इसे बागौर देखते खड़ा हुआ।
اور پھر اس کی طرف جھکتے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ ابریش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کا بدن برف کی مانند یک ٹھنڈا تھا۔ سردی شدید پڑ رہی تھی، یقیناً وہ صبح تک ایسے ہی رہتی تو اتنی سردی میں مر بھی سکتی تھی۔ زران اب کی بار واقعی میں پریشان ہوا تھا۔ زران اس لیے تھوڑا آگے بڑھا۔ گھنے درختوں کی جھنڈ کے نیچے اس نے قدرے خشک جگہ پر اسے نرمی سے بٹھایا تھا۔ زمین ٹھنڈی ہونے کے باعث وہ سکڑتی زمین کا ہی حصہ بنی تھی۔ زران نے جلدی سے درخت کی کچھ ٹہنیاں توڑیں اور کچھ ارد گرد سے کچھ لکڑیاں اکٹھا کرتے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے لائٹر نکال کر جلائیں۔ وہ تھوڑی سی تگ دودھ کے بعد جل گئی تھی۔ زران نے زمین سے گرے ہوئے پتے اور ٹہنیاں اور بڑے پتھر اٹھا کر آگ کے قریب جگہ سی بنائی تھی جہاں ابریش آسانی سے بیٹھ سکے اور آگ کی گرمائش بھی اس تک پہنچ سکے۔ وہ بہت تیزی سے یہ کام کر رہا تھا۔ نظریں بار بار بھٹک کر اپنی بیوی کی طرف جاتی جو زمین پر تقریباً بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی۔ برفیلی سردی میں اس کا زخمی کندھا سن ہو گیا تھا۔ وہ بے حس بنا کام کر رہا تھا۔ اس وقت اسے صرف اپنی بیوی کی پرواہ تھی جس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ سب کچھ کرنے کے بعد زرا نے اسے نرمی سے باہوں میں اٹھائے آگ کے قریب کرتے اسے نرمی سے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بٹھایا تھا۔ آگ کی گرمائش ملنے کی دیر تھی۔ اس کی بند آنکھوں پر گھنیری پلکوں کی جھالر میں جنبش ہوئی۔ ابریش کے حرکت کرتے وجود کو دیکھتے زران نے اطمینان کا سانس خارج کیا تھا۔ زران اب مطمئن سا ہوتے اس کے سامنے آگ کے گرد بیٹھ گیا۔ کندھے سے نکلتے خون نے اس کی شرٹ کو کافی حد تک داغدار کر دیا تھا۔ زران اپنے کندھے سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ابریش کی طرف متوجہ ہوا جس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی مگر وہ اپنے گرد بازو لپیٹے ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ اس کے کپڑے گیلے ہونے کے باعث اس کی کپکپاہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ زران آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ اپنے قریب زران کی موجودگی محسوس کرتے ابریش نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ زران نے ہاتھ بڑھا کر اپنی جیکٹ نرمی سے اس کے وجود سے اتاری۔ زران کیا کر رہے ہو؟ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ زران نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش ہونے کو کہا۔ ابریش اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری کی کاٹ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس نرم تھا مگر آنکھیں کافی سرد اور سرخ تھیں۔ ابریش اس کی آنکھوں کا سرد پن دیکھتے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ زران نے اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے۔ اس کی فراک کی زپ کھولتے اس کی فراک کندھوں سے نیچے کھسکائی تو ابریش زران کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے آنکھیں میچ گئی تھی۔ زران کے کچھ دیر پہلے والا جنونی روپ یاد آیا تو وہ خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی زران کیا کرنے والا ہے۔ کچھ بھی کرتا وہ ایک آواز نہ نکالتی۔ زران کا اس قدر خوف اس پر حاوی تھا۔ وہ آنکھیں میچتے کپکپاتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھی۔ زران نے اسے خود سے علیحدہ کیا تو ابریش اپنی حالت دیکھتے خفت سے نظریں جھکا گئی۔ یہ لو جیکٹ، اب پہن لو۔ تمہاری فراک گیلی تھی اس لیے اتارنی پڑی۔ زران نے اس کی طرف جیکٹ بڑھائی جسے بلا تردد ابریش نے پکڑتے ہوئے اپنا برہنہ وجود ڈھانپا تھا۔ زران نے اس کی فراک آگ کے پاس ہی پڑے بڑے سے پتھر پر اچھی طرح پھیلائی۔ ابریش زران کی جیکٹ پہنتے درخت کے تنے سے ٹیک لگا گئی تھی۔ جیکٹ اچھی خاصی گرم تھی۔ گیلے فراک پر جیکٹ کی گرمائش محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آگ اور جیکٹ کی گرمائش ملنے کی دیر تھی۔ ابریش کی کپکپاہٹ کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ وہ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ زران خانزادہ گلاس میں الکوہل ملی ڈرنک انڈیل کر ابریش کی طرف بڑھا۔ اس کی کھانسی شدید ہوتی جا رہی تھی۔ سردی سے کپکپاتے وہ نیم بے ہوش تھی مگر کھانسی کی شدت اس کے نیم جاہ وجود کو بھی جھنجھوڑ ڈالتی تھی۔
زران نے اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اوپر کو اٹھایا تھا۔ ابریش، یہ پی لو، تمہیں افاقہ ہوگا، زران نے نرمی سے کہتے گلاس لبوں سے لگایا۔ یہ کیا ہے؟ ابریش نے بامشکل آنکھیں کھولتے اپنے سینے کو جکڑے کہا، پی لو، تمہیں افاقہ ہوگا۔ زران نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر گلاس اس کے لبوں کو لگایا۔ وہ اسے سچ بتاتا وہ یقیناً کبھی نہیں پیتی، مگر ابریش کی زندگی کے لیے اسے یہ کرنا پڑا۔ اس کے لبوں کی نلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، اسے گرمی پہنچانے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ ابریش اسے دوائی سمجھتے ایک ہی سانس میں پی گئی۔ یہ سردی اس کی جان لے رہی تھی، اسے ہر حال میں گرمی کی حدت چاہیے تھی۔ زارا نے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر نرمی سے کمبل اوڑھایا۔ اپنی سائٹ پر نیم دراز ہوتے ابریش کے ٹھنڈے وجود کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ جانتا تھا ڈرنک نے تھوڑی دیر میں اثر کرنا شروع ہو جانا تھا۔ وہ کافی تیز ڈرنک تھی، مگر اسے ایک ڈر بھی تھا، یہ ڈرنک ابریش پر کہیں زیادہ ہی اثر نہ کر جائے۔ نکاح سے پہلے اس ہوٹل کے کمرے میں بہکا بہکا انداز یاد آیا۔ ابریش کو غنودگی میں جاتا دیکھ کر زارا نے اطمینان کی سانس خارج کی تھی۔ اس کا بدن بھی آہستہ آہستہ ہیٹ اپ ہو رہا تھا۔ زاران خانزادہ نے نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ ابریش کے بدن کی گرمی اب اسے بے چین کر رہی تھی۔ اتنی نزدیکی پر خود پر قابو پانا مشکل امر ہو گیا۔ جسم میں سپارک سا ہوا تھا، آگ کی بھٹی کی مانند اس کا بدن گرم ہوا تھا۔ وہ شور سے باتھ روب گاؤن میں اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ زاران جلدی سے اسے خود سے علیحدہ کر گیا۔ اس سے دور ہوتے وہ تکیے پر سر رکھے سیدھا لیٹا، مگر اس کے جذبات عروج پر پہنچ کر اس کے پورے بدن میں طغیانی برپا کر چکے تھے۔ اس کی خوبصورت بیوی اپنی طرف اس کی توجہ بری طرح کھینچ چکی تھی۔ زاران نے اس کی طرف رخ پلٹتے اس کی پیشانی پر نرمی سے ہاتھ رکھا، جہاں اب ننھے ننھے پسینے کے قطرے تھے۔ ڈرنک نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زاران اس کے پاس بیڈ پر نیم دراز کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اتنی خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود اس سے دور رہنا اب اس کے لیے ننگی تلوار پر چلنے کے مترادف ہو رہا تھا۔ اپنے جواں تقاضوں کو سلا سلا کر اب وہ جھنجھلاہٹ کا شکار رہنے لگا تھا۔ ایسے میں ابریش پر اس کا غصہ مزید بڑھنے لگتا تھا۔ امریکہ جیسے ملک میں رہنے کے باوجود خود پر قابو پائے رکھا۔ اب بیوی اسے بے انتہا ظالم ملی تھی، جو بار بار اس کے جذبوں میں طغیانی مچا کر اسے بیچ منجھدار پر چھوڑ دیتی تھی۔ زاران ابریش پر ایک نظر ڈالتے کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹے اپنی آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ ناممکن تھا۔ اپنی بے حس بیوی کے اتنے قریب ایک بیڈ پر تو کیا ایک کمرے میں بھی اسے نیند آ ہی نہیں سکتی تھی۔ تبھی تو وہ یہ 3 ماہ ڈیرے پر گزارنے پر مجبور ہوا تھا۔ زاران نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اپنے سر کے نیچے سے تکیا نکال کر زمین پر دے مارا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زاران خانزادہ کو آنکھیں موندے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے اپنے سینے پر نازک سا بوجھ محسوس ہوا تھا۔ زاران نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھولی تو ابریش اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ زاران نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا۔ ایسے میں وہ اسے کے جذباتوں میں مزید ہلچل مچا چکی تھی۔ ابریش پھر سے اس کے قریب ہوتے اس کے سینے پر منتقل ہوئی۔ اب کی بار اس نے اپنا پھولوں سے بھی نازک وجود اس کے سینے پر پورا منتقل کیا تھا۔ ابریش، کیا کر رہی ہو؟ زارا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا، جو سختی سے اس کی گردن کے گرد اپنا بازو حمائل کیے ہوئے تھی۔ وہ جاگ رہی ہے، وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنا پاؤں اس کی پنڈلی پر رگڑ رہی تھی۔ جو تم نہیں کرتے۔ ابریش نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے اپنی گلابی نشیلی آنکھوں سے اسے بغور دیکھا۔ کیا نہیں کرتا میں؟ زاران اس کی نشیلی آنکھوں اور بہکے روپ سے نظریں جھکا گیا تھا۔ وہ اس کے بہکے بے باک روپ میں مزید حسین لگنے لگی تھی۔ یہ بھی تمہیں میں بتاؤں، تم کیا نہیں کرتے؟ ابریش نے بہکے بہکے انداز میں بولتے زاران کے سینے پر اپنے دہکتے لب رکھے۔
اس کے نرم و نازک پنکھڑیوں کی چھونے کی دیر تھی۔ زاران کے پورے بدن میں سپارک سا ہوا تھا۔ وہ اب بہت نرمی سے اس کا باتھ روب گاؤن سینے سے تھوڑا ہٹاتے بوسوں کی بچھاڑ کر رہی تھی۔ ابرش کے لمس پر زاران کے پسینے چھوٹے تھے۔ آخر اس کی بیوی کو نشے میں ہی اس پر پیار کیوں آتا تھا؟ زاران خود پر قابو پاتے ضبط سے اپنے جبڑے بھینج گیا۔ شدید غصہ اشتعال جو اسے ابرش پر تھا وہ اسے اس کے قریب جانے نہیں دے رہا تھا۔ دوسرا، وہ اپنی بیوی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ نشہ یہ خماری اترنے کے بعد وہ اسے ہی مورد الزام ٹھہراتی۔ اس نے یہ سب جان بوجھ کر کیا۔ اس کا بے ہوشی میں فائدہ اٹھایا۔ ابرش پیچھے ہٹو، زاران نے سختی سے کہتے اسے پیچھے دھکیلا۔ اس کے پیچھے دھکیلنے پر وہ اور مضبوطی سے اس کے سینے کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ابرش، زاران نے بے بسی سے پکارتے اسے خود سے دور کیا۔ وہ اس کی گردن سے منہ نکالتے اس کی آنکھوں میں خماری سے دیکھتے بہکے بہکے انداز میں ہنسی۔ میں نے تمہیں جوک سنایا ہے؟ زاران نے اسے غصے سے گھورا جو اس کے ہونٹوں پر انگلی ٹریس کرتے ہنسی جا رہی تھی۔ ابرش نے ہنستے ہوئے اس کا باتھ روب گاؤن سینے سے اپنی مٹھیوں میں جکڑے زاران خانزادہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بری طرح اس کی نشیلی خمار زدہ آنکھوں میں ڈوبا تھا۔ زاران اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہپنوٹائز ہوا تھا۔ جوک ہی تو ہے مسٹر خان۔ نہیں نہیں تم، ابرش نے زاران کی تیکھی ناک پر اپنی انگلی ٹریس کرتے ہچکی لیتے آنکھیں میچتے کھولی۔ تم خان نہیں ہو، ابرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اچھا، میں خان نہیں ہوں تو کیا ہوں؟ زاران اس کی بات پر بھڑک اٹھا۔ تم مسٹر خان نہیں، مسٹر خانزادہ ہو۔ ابرش اب کھلکھلا کر ہنسی۔ ابرش، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ زاران اسے پیچھے کرتے بیڈ سے اٹھا ہی تھا، وہ اسے دوبارہ بیڈ پر دھکیلتے اس کے اوپر آئی۔ دیکھو، زیادہ ناٹک مت کرو، ایسے مت شو کرو جیسے میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہی ہوں۔ تمہیں میری ضرورت نہیں، وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے اس کے کان میں جھکی تھی۔ تمہیں میری ضرورت ہے، میں سب سمجھتی ہوں مسٹر خانزادہ، ابرش اس کے کان میں جھکے سرگوشی نما آواز میں بولی۔ زاران نے اس کی معنی کے اس بات کا مطلب سمجھتے اسے گھورا تو وہ کھل کھل کر ہنس پڑی۔ دیکھو، تم بھی یہی چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب آؤں، ورنہ تم جیسے پہاڑی خان کو میرا نازک سا وجود ایسے بیڈ پر دھکیل سکتا تھا جیسے میں نے ابھی تمہیں یہاں پٹکا۔ اب میں تمہارے اوپر ہوں اور تم میرے نیچے۔ تم میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو، میں سب جانتی ہوں۔ زاران اس کی بات پر اپنے لب بھینج گیا۔ وہ نشے میں بالکل صحیح تجزیہ کر رہی تھی۔ اس کی بیوی کافی تیز تھی۔ وہ تو ایسے ہی کبھی اس کی معصومیت سے دغا کھا گیا تھا۔ زاران نے اب کی بار گہری نظروں سے کافی بے باکی سے اپنی بیوی کا معائنہ کیا جس کا رومانٹک موڈ آن تھا۔ وہ چاہ کر بھی اب اس سے دور نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی بیوی ایک بار پھر سے اس کے جذبات میں آگ بھڑکا چکی تھی۔ ابرش نے زاران کی نگاہوں کا مرکز محسوس کرتے اس نے مسکراتے ہوئے شرارت سے اپنی گاؤن کی ڈوری کس کر باندھی۔ ابرش کی حرکت پر زاران کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ اس سے پہلے زاران اسے اپنی طرف کھینچتا وہ اس کے چہرے پر جھکتے اس کے لبوں پر اپنے دہکتے لب رکھ گئی۔ وہ بہت نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے اپنی سانسوں کی خوشبو اس کے اندر اتار رہی تھی۔ ابرش کی حرکت پر وہ سٹل ہوا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے ہوئے تھی۔ زاران نے اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ابرش نے زاران کی حرکت پر نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے یوں دور کرنے پر اس کی آنکھوں میں کرب چھایا تھا۔ اتنی نفرت کرتے ہو مجھ سے کہ میرے لمس نے تمہیں آج بہکایا بھی نہیں، تم مجھے خود سے دور کر رہے ہو۔ ابرش نے اسے نم نگاہوں سے دیکھتے ہچکی لی تھی۔ اتنی نفرت کرتا ہوں تم سے کہ آج اپنی ساری نفرت تمہارے پور میں اتاروں گا، بیوی کہ تم پھر کبھی میرے قریب آنے کا سوچ بھی نہیں سکو گی۔ زاران رخ پلٹے اسے بیڈ پر دھکیل گیا۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس پر جھکا۔ ابرش نے اس کے باتھ روب گاؤن کو مٹھیوں میں جکڑے اسے مزید خود کے قریب کیا تھا۔ آج تمہاری نفرت میں اپنے پور پر سہنے کو تیار ہوں، بس تم مجھ سے دور مت جاؤ۔
अबरीश ने भीगे लहजे में हिचकी लेते इल्तजा की। मैं तुमसे दूर जा भी नहीं रहा बीवी, मैं तो तुम्हें बताने लगा हूँ कि कैसे करीब आया जाता है, कैसे एक फुल पेशेंट किस की जाती है। तुम तो मुझसे मजाक कर रही थी। जहरान बोलते ही इसके लबों को अपने लबों में कैद कर गया था। जहरान इतनी शिद्दत से इसके लबों पर काबिज हुआ था कि कुछ ही पलों में वो अबरीश की मुकम्मल सांसें चुरा गया। अबरीश ने इसका बाथरोब गाउन पर अपनी मुट्ठियों की जकड़ मजबूत की। अबरीश मजीद इसकी बेरहम शिद्दत बर्दाश्त न कर सकी। अबरीश ने अब इसके सीने पर मुक्के जड़े। ज़ारान इसकी कलाइयाँ जकड़े और भी शिद्दत से इसकी सांसें इनहेल कर गया। ज़ारान की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अबरीश की मज़ाहमत दम तोड़ गई थी, जिसे महसूस करते ज़ारान इसके लबों पर हल्का सा कट लगाकर पीछे हुआ। अबरीश ने हिचकी भरते गहरे सांस लेते शबनमी शिकवा किना निगाहों से आंखों से इसे देखा। मोती टूट कर आरिस पर बरसे थे। क्या हुआ बीवी, पसंद नहीं आया तो एक बार फिर से ट्राई करूं? ज़ारान इसके कंधारी जख्मी लबों पर नरमी से अंगूठा फेरते बोला। अबरीश साकित सी आंसू बहाते इसे देख रही थी। अब क्या हुआ, खामोश क्यों हो? ऐसे क्या देख रही हो? अभी तो कुछ नहीं किया मैंने डार्लिंग, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो पूरी रात बाकी है। ये पहला शौक था तुम्हारे लिए और तुम्हारी सजा भी। आज रात ज़ारान खानज़ादा पीछे नहीं हटेगा। तुम्हारी सिसकियाँ, तुम्हारी आहें, तुम्हारे आंसू तुम्हारे काम नहीं आएंगे। मेरा जुनून, मेरा गुस्सा, मेरी नफरत आज तुम्हें हर हाल में अपने वजूद पर बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि तुम बारहा मेरा ज़ब्त आजमा चुकी हो। अब और नहीं बीवी। ज़ारान इसे सुर्ख सर्द मदहोश निगाहों से देखते इसकी नाजुक कलाइयों पर अपना वसन डाले गुराया था। वो फिर से इसके लबों पर झुकते इन्हें अपनी शिद्दत से कंधारी करते इसकी सांसें रोक गया। अबरीश इसके दीवानगी भरे लम्स पर बिन आब मछली की तरह तड़प उठी। ज़ारान ने इस पर रहम खाते इसकी कलाइयाँ आज़ाद की थी, मगर इसके लबों को अभी भी आज़ादी नहीं बख्शी थी। वो अपना गुस्सा, इश्तियाल, जुनून इसके नाजुक लबों पर जुल्म करते ढा रहा था। अबरीश ने तड़पते हुए अपने नाजुक हाथों से अपने लबों से लिपटे पहाड़ी खान को पीछे करने की कोशिश की। वो फिर से इसके हाथों को तकिए पर पिन किए और भी शिद्दत से इसकी सांसों को इनहेल करने लगा। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, आज रात ज़ारान खानज़ादा पीछे नहीं हटेगा। तुम्हारी सिसकियाँ, तुम्हारी आहें, तुम्हारे आंसू तुम्हारे काम नहीं आएंगे। मेरा जुनून, मेरा गुस्सा, मेरी नफरत आज तुम्हें हर हाल में अपने वजूद पर बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि तुम बारहा मेरा ज़ब्त आजमा चुकी हो। अब और नहीं बीवी। ज़ारान इसे सुर्ख सर्द मदहोश निगाहों से देखते इसकी नाजुक कलाइयों पर अपना वसन डाले गुराया था। वो फिर से इसके लबों पर झुकते इन्हें अपनी शिद्दत से कंधारी करते इसकी सांसें रोक गया। अबरीश इसके दीवान